السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مجلس میں موجود معزز علماء، اسٹیج پر موجود ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ نے امیر محترم سے سنا ہے کہ کھانا تیار ہے اور کھانا حاضر ہے، اور کھانا جب حاضر ہو جاتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا جب آ جاتا ہے تو نماز بھی مت پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ۔ اب ایسے میں میری تقریر کا جواز کہاں تک باقی رہے گا کہ میں تقریر کروں اور کھانا حاضر ہو چکا ہے؟ خیر، اتنا تو لحاظ مجھے کرنا پڑے گا کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر سے مختصر کروں، اور انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کروں گا باذن اللہ۔ میں بنجے پلی کے احباب، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں کے بزرگ، میں حضرت بزرگ کا نام حضرت ماشاءاللہ، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں، نصیر صاحب بنگلور جب بھی تشریف لاتے، جہاں بھی ملاقات ہوتی، وہ ہمیشہ دعوت دیتے کہ ہمارے گاؤں آئیے، ہمارے گاؤں آئیے۔ ان بزرگ کے علاوہ بھی بنجے پلی کے ہمارے بہت سارے احباب ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بنجے پلی میں اتنا شاندار پروگرام منعقد ہوا ہے، کل یومی صبح 10 بجے سے اب شام 7:30 پونے 8 تک۔ بنجے پلی جیسے گاؤں میں اور اس جیسے دیہات میں، اور اتنا عالی شان پروگرام، اور آپ لوگوں کی اتنی بڑی حاضری دیکھ کر مجھے 2 حدیثیں یاد آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چرواہے کی ادا بہت پسند آتی ہے جو آبادی سے دور کہیں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، اکیلا ہی اذان دیتا ہے، اکیلا ہی اقامت کہتا ہے، اکیلا ہی نماز قائم کرتا ہے۔ اللہ کو اس چرواہے کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ اذان تو ہر جگہ ہوتی ہے، پر اس چرواہے کی اذان کیوں پسند آ رہی ہے اللہ کو؟ اقامت تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس چرواہے کی اقامت کیوں پسند آ رہی ہے اللہ کو؟ اس لیے کہ اس دور دراز علاقے میں، جسے جنگل کہتے ہیں، جنگل میں بھی رہ کر وہ تنہا تنہا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی کبریائی کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ ویسے ہی جلسے شہروں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بنجے پلی جیسے دیہات میں اتنا عالی شان جلسہ، یقین کیجئے ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رب العالمین کو یہ ادا، یہ تیاریاں، یہ مناظر رب العالمین کو کس قدر پسند آتے ہوں گے۔ دوسری حدیث جو آپ کے اس جلسے کو دیکھ کر مجھے یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ پیشن گوئی کے طور پہ آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا زمین کا کوئی شہر اور زمین کا کوئی دیہات ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کے کلمے کو نہ پہنچا دے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ شہر شہر پہنچ کر رہے گا، دیہات دیہات پہنچ کر رہے گا، اور ان جیسے اجتماعات، ان جیسے دیہاتوں میں دلیل ہے اس بات کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی نہ رہی، حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس پیشن گوئی کو ہم سب جی رہے ہیں۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ مجھے صدارتی خطاب پیش کرنا ہے، اور صدارتی خطاب میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ صدر کے سامنے کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو ایسے ہی میں بھی 2-4 باتیں ہیں بس جنہیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، محترم بھائیوں اور محترم بہنوں،
मकसद जिंदगी पे नजर रखिए। अगर हम बगैर मकसद के जिए तो माफ कीजिए मेरे इस जुमले पर, जानवर में और मुझ में फर्क क्या है? अगर बगैर हदफ लिए, बगैर मकसद के लिए जिए, समझ रहे? कुरान ने उन बेमकसद इंसानों के सिलसिले में कहा, यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। बस उनका मकसद बस खाना पीना है और वैसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। कुरान ने कहा अन्नारु मस्वल लहुम, बेमकसद जीने वाले ऐसे इंसानों का ठिकाना जहन्नम है। मकसद जिंदगी पे नजर रखिए। और मकसद क्या है? रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी, वो जन्नत जिसे हमने खोया है, वो जन्नत जो कभी हमारे जद्दे अमजद को मुफ्त में मिली थी और शैतान ने उस जन्नत से निकलवाया। अब हमारा टारगेट ये है, हमारा हदफ ये है, हमारा मकसद ये है, उस जन्नत को पाना है। मगर याद रखिएगा, वो जन्नत उन्हीं को मिलती है जो इस जिंदगी में उसकी कीमत अदा करते हैं। पहले तो अल्लाह ने मुफ्त में दी थी जन्नत हमें, लेकिन अब जन्नत पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कंडीशन है, मैं जन्नत उन्हीं बंदों को दूंगा जो उसकी कीमत चुकाएंगे। और इस जिंदगी में मुझे और आपको उसी जन्नत की कीमत चुकानी है। और जन्नत की कीमत, अल्लाह ने कहा जन्नत कोई सस्ती चीज नहीं कि आराम और आसानी से मिल जाए। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्ना सिलात अल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलात अल्लाहि गालिया, सुनो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्ना सिलात अल्लाहिल जन्नह, और अल्लाह का सामान, अल्लाह का सौदा ये जन्नत का सौदा है। जन्नत को पाने के लिए इस जिंदगी में हमें उसकी कीमत चुकानी है। और क्या है कीमत? हमारा माल उसकी कीमत है। दीन के रास्ते में आप जो पैसा देते हो, ये आप जन्नत की कीमत अदा करते हो। हमारी ख्वाहिशात उसकी कीमत है। अल्लाह और उसके रसूल की खातिर आप जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हो, ये जन्नत की कीमत है। एक नौजवान रास्ते से गुजर रहा होता है, सामने से एक हसीन चेहरा आ रहा है, नौजवान की नजर पड़ गई, दिल कर रहा कि उस चेहरे को और देखे, पर अल्लाह के रसूल का हुक्म उसे याद आ जाता है, चेहरे को झुका लेता है, नजरें झुका लेता है और नफ्स की ना मानकर नजरें झुका के चलता है। ये जन्नत की कीमत अदा कर रहा है, ये जन्नत की कीमत अदा कर रहा है। जन्नत मिलेगी उन्हीं को जो इस जिंदगी में जन्नत की कीमत अदा करते हैं। जब तक ये सांसों का सफर बाकी है, जब तक ये सांसों का सफर जारी है, अपनी जिंदगी में जन्नत की कीमत अदा कर दो और साथ साथ दुआ भी कर दो कि जन्नत सिर्फ अमल से मिलने वाली चीज नहीं, जन्नत ये रब के फजल से मिलने वाली चीज है। ये इतनी महंगी चीज है, इतनी महंगी चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो कि जन्नत तुम में से किसी को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता जब तक कि अल्लाह का फजल शामिल हाल ना हो जाए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप भी? कहा मैं भी, जब तक अल्लाह का फजल मेरे शामिल हाल ना हो मैं भी जन्नत में जा नहीं सकता। मतलब क्या हुआ? जन्नत इतनी बड़ी चीज है कि नबी की इबादत भी उसकी कीमत नहीं बनती। अल्लाह अकबर। जन्नत इतनी बड़ी चीज है कि नबी का अमल भी उसकी कीमत नहीं बनता। जन्नत इतनी बड़ी चीज है। ये रब्बुल आलमीन का एहसान है, ये रब्बुल आलमीन का फजल है, ये रब्बुल आलमीन का करम है कि वो हम जैसे गुनहगार खताकार बंदों को ऐसी अजीम जन्नत उसने हमारे लिए बनाई है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की मगफिरत फरमाकर रोज़ क़ियामत अल्लाह हमें सीधे सीधे जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरी बात जो मैं एक पैगाम के तौर पे, आज के इस इजलास के पैगाम के तौर पे कहना चाहता हूँ, ये हम हिंदुस्तान में हम गैर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान एज ए माइनॉरिटी रहते हैं। यहाँ हमारी आबादी का तनासुब 15% to 20%, बहरहाल जितना भी हो, हिंदुस्तान के इस मुल्क में जहां हम एक माइनॉरिटी की हैसियत से जी रहे हैं, हमें बहुत, हमारा फर्ज है
ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کے سچے ترجمان بنے. یہاں کی 80% عوام کے سامنے سچا اسلام کیا ہے، اسلام کی سچی تصویر کیا ہے، وہ پیش کریں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ زبان سے ہم کہیں، ممبروں سے ہم کہیں، اسٹیجوں سے ہم کہیں، نہیں چلے گا. نہیں، آپ زبان سے کہیے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے. اس ملک کی عوام کہتی ہے جس اسلام کے بارے میں ہم صدیوں سے تمہاری زبانی سنتے آ رہے ہیں، اس اسلام کو ہم تمہاری پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. اپنی عملی زندگی سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. ہم سب کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے. مگر اگر ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہو اور ایک طرف دلی بم بلاسٹ جیسے حادثات ہو رہے ہوں جن میں مسلم نوجوان ملوث ہو، اور نوجوان بھی کون؟ ڈاکٹر جنہیں مسیحا ہونا چاہیے، ڈاکٹر جنہیں انسانیت کا ہمدرد ہونا چاہیے، ڈاکٹر جنہیں انسانیت کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور یہی انسانیت کا دشمن بن جائے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لے کر خودکش دھماکے کرے، بے گناہوں کی جان لے. یہ اسلام ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اسلام کی بدنامی کا ایک سبب تو یہ عالمی میڈیا ہے جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے، تو دوسری طرف ہم میں سے کچھ نادانوں کی ایسی غلط حرکتیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، شدت پسندی کو اسلام کہہ کر، غلو اور انتہا پسندی کو اسلام کا نام دے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ لوگ امت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته. سنیے حدیث. پیارے نبی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ مسلمان جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ سنیے گا. نبی کا زمانہ ہے، سمجھو آسمان سے وحی آ رہی ہے، جو کرنا ہے کیے جاؤ، ناجائز ہوگا تو وہی خود بتائے گی کہ ناجائز ہے. خامخواہ کے نبی کے پاس یہ جائز ہے کیا، یہ جائز ہے کیا، یہ جائز ہے کیا، زیادہ سوالات مت کرو، کیونکہ اگر ناجائز ہوگا وحی الہی خود بتائے گی. ایک کام جو سارا مدینہ کر رہا ہے اور وحی الہی خاموش ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ کام جائز ہے، کیونکہ سارے لوگ کر رہے ہیں اور وہی خاموش ہے، مطلب وہ کام جائز ہے. اور ایسے کام کے بارے میں کوئی آئے اور آ کے نبی سے سوال کر دے، اے اللہ کے نبی کیا یہ جائز ہے؟ اور جب سوال ہوتا تو آسمان سے جواب آتا، اور آسمان سے یہ جواب آ جائے کہ نہیں یہ ناجائز ہے، تو اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک سہولت جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی تھی، اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ سہولت ختم ہو گئی. اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک جائز چیز ناجائز ہو گئی. پیارے نبی کہتے ہیں مجرم ایسا مسلمان کہ اس کے ایک سوال کی وجہ سے پوری امت کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی. یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. ایسے کچھ نادانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہر داڑھی والا شک کے دائرے میں، ہر ٹوپی والا شک کے دائرے میں، پوری قوم شک کے دائرے میں. بڑی ذمہ داری ہماری، بڑی ذمہ داری ہے اپنی شبیہ کو درست کرنا، اپنے امیج کو بہتر کرنا. پہلے ہی سے میڈیا ہمارے پیچھے پڑا ہوا اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہا ہے، اور اس پر ہماری جانب سے ایسی حرکتیں. اسلام کو اپنی عملی زندگی سے بتاؤ، اپنے اخلاق سے بتاؤ، اپنے پاکیزہ معاملات سے بتاؤ، اپنے صاف لین دین سے بتاؤ، اپنی امانت داری سے بتاؤ، اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اور اپنی دیانت داری سے بتاؤ کہ اسلام کسے کہتے ہیں. ایک اور نصیحت، ایک پیغام جو
آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے آپ سبھی بھائی بہنوں کے لیے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے. جہاں تک ہو سکے اپنے ماحول کو اختلافات سے بچاؤ. اختلافات اور جھگڑے یہ زندگیاں کھا جاتے ہیں، عمریں کھا جاتے ہیں، صحت کھا جاتے ہیں، ماحول بگڑ جاتا ہے، خیر کے بڑے بڑے کام رک جاتے ہیں. اپنے آپ کو اختلافات سے بچاؤ، لڑائی جھگڑوں سے بچاؤ، اختلاف کے ماحول سے بچاؤ. پیارے نبی فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں کہ شیطان جن لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، شیطان جن لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑانا. چنانچہ آپ حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. فرمایا کہ شیطان جزیر عرب میں اب دوبارہ پھر سے اس کی عبادت ہوگی، اس سے مایوس ہو چکا ہے. پیارے نبی دنیا میں جزیر عرب میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، توحید کے پیغام کو عام کیا. اب جزیر عرب پورا توحید کے زیر سایہ آ چکا. اب شیطان جزیر عرب میں پھر سے شرک کی شان و شوکت لوٹ کر آئے گی، اس سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے. اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ اب شیطان کا دوسرا پلان بھی کیا ہے اس کا؟ ہاں، شیطان بھی اپنے سامنے پلان اے پلان بی پلان سی رکھتا ہے. اب جزیر عرب، اب وہاں تو توحید عام ہو گئی، اب شیطان کا پلان بی کیا ہے جزیر عرب کے لیے؟ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، عربوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانا بھیڑانا، اور اس میں اسے کامیابی ملے گی. اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا ان میں اختلافات ڈالتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، اور لڑائی جھگڑے ڈال کر بہت خوش ہوتا ہے. اپنی اجتماعیت کو بچاؤ جھگڑوں سے، اپنی مسجدوں کو بچاؤ اختلافات سے، اپنی جماعتوں اور جمعیتوں کو بچاؤ اختلافات سے. جہاں اختلافات ہوتے ہیں، جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں سے رحمت الہی رخصت ہو جاتی ہے. چاہے وہ کوئی گھر ہو، وہ کوئی خاندان ہو، وہ کوئی مسجد ہو، وہ کوئی جماعت ہو، وہ کوئی جمعیت ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، رحمت الہی رخصت ہو جاتی ہے وہاں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ کر نکلے تھے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے. آپ بتانے کے لیے حجرے سے نکلے، اور نکلے کہ دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. ان کے جھگڑے کو کیا دیکھا کہ نبی کے ذہن سے وہ علم اٹھا لیا گیا. آپ بھول گئے، آپ نے خواب دیکھا تھا، گھر سے نکلے تھے بتانے کے لیے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن جیسے ہی جھگڑا دیکھا وہ علم آپ کے ذہن سے اٹھا لیا گیا. دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں اختلافات ہوتے ہیں وہاں سے رحمت الہی کیسے رخصت ہو جاتی. اختلافات سے بچاؤ، اور اختلافات سے بچانے کے لیے اخلاق چاہیے، نرمی چاہیے، ضد چھوڑنا ہے، ہٹ دھرمی چھوڑنا ہے. اور ایک چیز ہے اس کی قربانی، اور وہ کیا ہے؟ انا 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 انا. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. یہ جو انا، یہ میں سمجھ رہے، زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے جیتے جی اپنی انا کو دفن کر دو، تبھی آپ کامیاب ہوگے. جیتے جی اپنی انا کو دفن کر کے اپنی انا کی نماز جنازہ آپ خود پڑھ کے اس کے بعد دنیا سے جاؤ، کامیاب ہوگے. یہ اپنی انا کی قربانی کی ضرورت ہے. بہت سارے خاندانی جھگڑے، گھریلو جھگڑے، جماعتوں کے جھگڑے، مسجدوں کے جھگڑے، ان کا حل موقوف ہے بس ایک انا کی قربانی پہ. کوئی اپنی انا کی قربانی دے دے تو مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ یہ قربانی دینے والے سماج میں نظر نہیں آتے. اختلافات سے بچاؤ. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. اللہ نے کہا
کہ جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہی اختلافات سے بچ سکتے ہیں، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے مرحوم بندوں میں شامل ہو، الا من رحم ربک، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مرحوم بندوں میں شامل ہونا جن پر فیضان رحمت ہوتا ہو، تو اپنے آپ کو کسی اختلاف کا سبب نہ بناؤ اور اپنے آپ کو کسی جھگڑے کا جز اور حصہ نہ بناؤ۔ اور آپ نے فتنوں پر بھی تقریر سنی، میں نے موضوعات دیکھے، شیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ کا موضوع فتنوں پر ہی تھا۔ میں خاص کر ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں ہیں، اپنے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں بڑے فتنے ہیں، اور اکثر فتنے وہ ہیں جن کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہے، جن کا ہدف نوجوان نسل ہے۔ اپنی ان فتنوں سے بچاؤ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پھیل رہا ہے، جسے ہم ہوموسیکس کہتے ہیں، ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جسے عالمی تنظیم عالمی پیمانے پر انہوں نے باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل اختیار کر رکھی ہے، LGBT۔ سمجھ رہے کیا ہے یہ؟ لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے گی، لڑکا لڑکا میاں بیوی کے طور پر رہیں گے، لڑکی لڑکی میاں بیوی کے طور پر، والعیاذ باللہ۔ کتنا گرے گا یہ انسان، کتنا گرے گا یہ انسان۔ رب کا کلام کہتا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ انسان جب آسمان کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا، آپ بتاؤ اللہ کی قسم، کبھی کسی کتے کو آپ نے کتے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کتے کو کبھی کسی کتے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتا ہمیشہ کتیا ہی کی تلاش میں جاتا ہے، کتا کبھی کسی کتے کے پیچھے نہیں جاتا۔ اور یہ انسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب کینیڈا سے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے یہ سب جو فتنے؟ کہنے لگے LGBT پوری ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے اندر اندرونی تنظیمیں ہیں۔ LGBT میں کرسچنوں کی ایک تنظیم ہے، یہودیوں کی ایک تنظیم ہے، اور LGBT میں مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی جو تنظیم ہے اس نے ابھی قریب میں کینیڈا میں جلوس نکالا تھا، اور بینر پہ کیا لکھا تھا؟ جہنم میں جانا منظور ہے، یہ عمل چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ خطرات ایسا نہیں کہ ارے وہ تو کینیڈا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ آنچ ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو، انہیں ایمان کا سبق پڑھاؤ، انہیں کتاب و سنت کا ٹھوس علم دو، انہیں اسلامی تربیت سے روشناس کراؤ، تبھی اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچا سکو گے۔ ورنہ فتنوں کی آندھی اس تیزی سے آ رہی ہے کہ کس کو کب کہاں اڑا لے جائے کوئی ضمانت نہیں۔ رب العزت، میں گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بس انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں، اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ دین حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ وقت کے چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں سچے اسلام کا نمائندہ بنائے۔ اللہ تشدد کے جو افکار جس کی عزت پہ ہماری نوجوان نسل آ رہی ہے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ ان منحرف افکار سے حفاظت فرمائے۔ رب العالمین کا شکر ہے، اور رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد عبد الجلیل صاحب کا شکر ہے، بنجے پلی کے ہمارے بزرگ کا شکر ہے، بنجے پلی کے ہمارے بہت سارے احباب جو بنگلور میں رہتے ہیں، جن کی معرفت کی مناسبت سے یہاں ہم لوگوں کو آنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان سب کا شکر ہے۔ رب العالمین آپ سب کی محنتیں کوششیں قبول فرمائے اور انہیں ثمرآور بنائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔